بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ کا میدان ہو یا گلوکاری کا، پاکستان کے غیر مسلم افراد نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زبردست صلاحیتوں کی بدولت شہرت بھی حاصل کی اور ملک کا نام بھی روشن کیا۔ آج ہم آپ کو انہی کرکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ غیر مسلم تھے اور پاکستان کے لیے کھیلے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ویلس میتھائس۔ یہ مسیحی کرکٹر 4 فروری 1935 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ پہلے غیر مسلم کرکٹر تھے جو پاکستان کی طرف سے کھیلے۔ انہوں نے 21 ٹیسٹ میچ کھیلے اور ان کا کرکٹ کا سفر 1955 سے 1962 تک جاری رہا۔ ویلس میتھائس دائیں ہاتھ سے دلکش بلے بازی کرتے تھے۔ وہ مڈل آرڈر بلے باز تھے اور اس کے علاوہ ایک شاندار سلپ فیلڈر تھے۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے چند بہترین فیلڈر میں سے ایک تھے۔ اس کے علاوہ وہ دائیں ہاتھ سے میڈیم فاسٹ بالنگ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے پہلا ٹیسٹ 7 نومبر 1955 کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے 21 ٹیسٹ میچوں میں 72 رنز کی اوسط سے 783 رنز بنائے۔ انہوں نے 3 نصف سینچریاں بنائی اور ان کا ایک اننگز میں زیادہ سے زیادہ سکور 77 رنز رہا۔ اور یہ بات بھی حیران کن ہے کہ انہوں نے تمام نصف سینچریاں ویسٹ انڈیز کے خلاف بنائی۔ وہ مشکل سے مشکل کیچ پکڑ لیتے تھے۔ امتیاز احمد اس وقت قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میتھائس سلپ کے باکمال فیلڈر تھے۔ انہوں نے سلپ میں فیلڈنگ کا ماحول ہی تبدیل کر دیا۔ ویلس میتھائس نے 146 فرسٹ کلاس میچز کھیلے اور 44 رنز کی اوسط سے 7520 رنز بنائے۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 16 سینچریاں اور 41 نصف سینچریاں بنائی اور ان کا ایک اننگز میں زیادہ سے زیادہ سکور 278 رنز ناٹ آؤٹ تھا۔ ویلس میتھائس 1994 میں 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ڈنکن شارپ۔ ڈنکن شارپ اینگلو پاکستانی تھے۔ 3 اگست 1937 کو راولپنڈی میں پیدا ہونے والے ڈنکن شارپ دائیں ہاتھ سے جارحانہ بلے بازی کرتے تھے۔ انہوں نے 13 نومبر 1959 کو آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ وہ دائیں ہاتھ سے آف بریک بالنگ بھی کرتے تھے۔ شارپ نے 1960 میں 3 ٹیسٹ میچ کھیلے۔ ڈنکن شارپ کا خاندان 19ویں صدی کے وسط تک ہندوستان میں رہتا تھا اور وہ ان کے بھائی کو لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس وقت ان کے والدین میں علیحدگی ہو چکی تھی۔ ڈنکن شارپ 17 سال کی عمر میں ریلوے میں کلرک بھرتی ہو گئے۔ شارپ نے 1955 میں ریلوے کی طرف سے MCC کے خلاف ملتان میں پہلا میچ کھیلا۔ انہوں نے 3 ٹیسٹ میچوں میں 22 رنز کی اوسط سے 134 رنز بنائے۔ انہوں نے ایک نصف سینچری بھی بنائی۔ ان کا ایک اننگ میں زیادہ سے زیادہ سکور 56 رنز تھا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 27 رنز کی اوسط سے 1531 رنز بنائے۔ پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے 56 اور 35 رنز بنائے، لیکن اگلے 2 ٹیسٹ میچوں میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بھارت کے 1960 دورے میں انہیں منتخب نہیں کیا گیا۔ وہ بہت مایوس ہوئے اور آسٹریلیا چلے گئے اور وہاں کرکٹ کھیلتے رہے۔ شارپ اپنی اہلیہ کے ساتھ میلبورن میں رہتے تھے۔ وہ 6 بچوں کے باپ بھی تھے۔ پاکستان میں انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا ہے۔ ڈنکن شارپ 2017 کو 80 سال کی عمر میں اس دنیا سے فانی ہوئے۔ تیسرے نمبر پر انٹاؤ ڈی جنوری 1939 کو بھارت میں پیدا ہونے والے انٹاؤ ڈی پاکستان کے لیے 6 ٹیسٹ کھیلے۔ وہ میڈیم فاسٹ بالر تھے اور ایک ضدی قسم کے بلے باز تھے جو 10ویں یا 11ویں نمبر پر کھیلتے تھے۔ انہوں نے 20 فروری 1959 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا میچ کھیلا۔ ڈی نے 1962 میں انگلینڈ کا دورہ کیا۔ 6 اننگز میں وہ 5 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہے اور ان کی اوسط 53 رنز تھی۔ ان کی بالنگ غیر مؤثر رہی اور پاکستان 4-0 سے یہ سیریز ہار گیا۔ ڈی نے PIA، کراچی بلو، کراچی اور پشاور کی طرف سے کرکٹ کھیلی۔ 6 ٹیسٹ میچوں میں انٹا ڈی نے 38 رنز کی اوسط سے 76 رنز بنائے۔ ان کا ایک اننگز میں زیادہ سے زیادہ سکور 23 رنز تھا۔ انہوں نے
43 رنز کی اوسط سے 17 وکٹیں حاصل کی اور ایک بار ایک اننگز میں 5 وکٹیں اپنے نام کی۔ ان کا بہترین بالنگ 112 رنز کے عوض 5 وکٹیں ہے۔ 61 فرسٹ کلاس میچوں میں انہوں نے 18 رنز کی اوسط سے 815 رنز بنائے۔ فرسٹ کلاس میچوں میں انہوں نے 26 رنز کی اوسط سے 190 وکٹیں حاصل کی اور ان کی بہترین بالنگ 33 رنز کے عوض 7 وکٹیں تھیں۔ 1999 میں ڈی سوزا اپنی اہلیہ اور 4 بچوں کے ساتھ کینیڈا چلے گئے اور 81 سال کی عمر میں وفات ہوئے۔